پھر ذکر سہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام بچوں کی شام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ماشاء اللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں بہت سارے انفارمیٹیو اور امیزنگ سیگمنٹ ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آئیں بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو مزید سے مزید برکت عطا فرمائے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آئیں میں آپ کو اپنے سوشل میڈیا کا لنک دیتا چلوں۔ ہمارے یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر اور ٹویٹر پر ہمارا ایک لنک ہے جس کا نام ہے کڈز مدنی چینل۔ اس کو آپ سبسکرائب کریں، فالو کریں، لائک کریں، کمنٹس دیں اور فیڈ بیک بھی دیں، اور اس کی دوسروں کو بھی دعوت عام کریں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آئیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کی شام۔ یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، کرنو نظارہ آ کے میں آپ کی گلی کا، کر لو
نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ ساحل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آپ گینا اب کی برس بھی مولا رہ جاؤں میں کہیں نہ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا میرے آقا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ عطا ہو روتا ہوا میں آؤں داغ جگر دکھاؤں روتا ہوا میں آؤں داغ جگر دکھاؤں افسانہ بھی سناؤں افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا کر لوں نظارہ آ کے میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں رکھ لو بھرم خدا را میرے آقا رکھ لو بھرم خدا را عطار قادر کا رکھ لو بھرم خدا را کا یا مصطفیٰ عطا ہو
है मैं آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حسن بھائی، اللہ پاک آپ کو مزید سے مزید برکت عطا فرمائے. جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آئیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں عربی سیکھیں. بچوں کی شام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حسن بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اور آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. پیارے بچوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ جی تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم کچھ عربی جملے سیکھیں گے جس میں ہم سیکھیں گے کہ جب کسی سے اس کی عمر پوچھنی ہو تو عربی میں کس طرح اس کی عمر پوچھیں گے، اور وہ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں. یعنی آپ کا دوست ہے، آپ اپنے دوست سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں، تو عربی میں کس طرح پوچھیں گے اور کس طرح جواب دیں گے. تو آپ لوگ یاد کریں گے؟ کون کون یاد کرے گا؟ انشاءاللہ سارے یاد کریں گے انشاءاللہ. جی ہم جب کسی سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے کو جب کسی سے عمر پوچھنی ہو تو ہم کس طرح پوچھتے ہیں؟ آپ کی عمر کتنی ہے. کیا پوچھتے ہیں؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو عربی میں پوچھیں گے کم عمر کا. کیا پوچھیں گے؟ کم عمر کا. آپ کی عمر کتنی ہے، اس کو عربی میں بولتے ہیں کم عمر کا. کیا بولتے ہیں؟ کم عمر کا. وہ جواب دے کہ میری عمر 10 سال ہے، تو اس کو عربی میں کہیں گے عمری عشر سنوات. کیا کہیں گے؟ میری عمر 10 سال ہے، اس کو عربی میں کہیں گے عمری عشر سنوات. کیا کہیں گے؟ جب ہم نے اب اپنی بہن سے پوچھنا ہے یا چھوٹی سی کوئی بچی ہے اس سے پوچھنا ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہے، تو عربی میں پوچھیں گے کم عمر کی. کیا بولیں گے؟ کم عمر کی. تو انہوں نے جواب دینا ہے کہ میری عمر 10 سال ہے، تو اسی طرح جواب دیں گے کہ عمری عشر سنوات. کیا جواب دیں گے؟ عمری عشر. آپ کی عمر کتنی ہے، اس کو جب ہم آپس میں اپنے دوست سے پوچھیں گے تو کس طرح بولیں گے؟ کم عمر کا. کیا بولیں گے؟ کم عمر کا. میری عمر 10 سال ہے، اس کو عربی میں بولیں گے عمری عشر سنوات. کیا بولیں گے؟ عمری عشر سنوات. عمری عشر سنوات. جب ہم نے اپنی آپی سے پوچھنا ہے یا بہن سے پوچھنا ہے تو کس طرح پوچھیں گے؟ کم عمر کی. کیا پوچھیں گے؟ کم عمر کی. میری عمر 10 سال ہے، اس کو عربی میں کہیں گے عمری عشر سنوات. کیا جواب دیں گے؟ عمری عشر سنوات. آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں، یعنی آپ اپنے دوست سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں، تو اس کو عربی میں بولیں گے فی ای صف تدرسو. کیا بولیں گے؟ فی ای صف تدرس. فی ای صف. فی ای صف، یہ بولے میرے ساتھ. ای صف تدرسو. تدرس. فی ای صف تدرسو. جی میں 5ویں کلاس میں پڑھتا ہوں، اس کو عربی میں بولیں گے انا ادرسو فی صف الخامسی. کیا بولیں گے؟ انا ادرس فی انا ادرسو انا ادرس فی صف الخامسی. فی صف الخامس. انا ادرسو فی صف الخامسی. انا ادرس فی صف الخامس. آپ کی عمر کتنی ہے، اس کو عربی میں بولیں گے کم عمر کا. کیا بولیں گے؟ کم عمر کا. میری عمر 10 سال ہے، اس کو عربی میں بولیں گے عمری عشر سنوات. کیا بولیں گے؟ عمری عشر سنوات. جب آپ نے اپنی بہن سے پوچھنا ہے یا آپی وغیرہ سے پوچھنا ہے تو کس طرح پوچھیں گے؟ کم عمر کی. کیا پوچھیں گے؟ کم عمر کی. وہ جواب دیں کہ میری عمر 10 سال ہے تو اسی طرح جواب دیں گے عمری عشر سنوات. کیا جواب دیں گے؟ عمری عشرت. آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ فی ای صف تدرسو. فی ای صف تدرس. آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں، اس کو عربی میں بولیں گے فی ای صف تدرسو. فی ای صف تدرس. میں 5ویں کلاس میں پڑھتا ہوں، اس کو عربی میں بولیں گے انا ادرسو فی صف الخامسی. انا ادرس فی صف الخامس. اب آپ نے اپنی بہن سے پوچھنا ہے کہ آپ کس کلاس میں پڑھتی ہیں، تو اس کو عربی میں پوچھیں گے فی ای صف تدرسینا. فی ای صف تدرسینا. یعنی یہاں پر تدرسو تھا اور یہاں پر ہو جائے گا فی ای صف تدرسینا. کیا ہو جائے گا؟ تدرسینا. میں 5ویں کلاس میں پڑھتی ہوں، انہوں نے یہ جواب دینا ہے تو وہ جواب دیں گی کہ انا ادرسو فی صف الخامسی. وہی جواب. وہی جواب ہے، سیم وہی جواب ہے کہ انا ادرسو فی صف الخامسی، اور یہاں پر بھی یہی جواب ہوگا انا ادرسو فی صف الخامسی. کیا بولیں گے؟ آپ کی عمر کتنی ہے، اس کو عربی میں کیا بولیں گے؟ کم عمر کا. ماشاءاللہ.
میری عمر 10 سال ہے، اس کو عربی میں کیا بولیں گے؟ عمری اشرو سنواتن. جب ہم اپنی آپی سے یا بہن سے پوچھیں گے کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو کس طرح پوچھیں گے؟ کم عمر کی. عمر کی. کیا بولیں گے؟ عمر کی. کم عمر کی. آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ اس کو عربی میں کیا بولیں گے؟ میں 5ویں کلاس میں پڑھتا ہوں، اس کو عربی میں کیا بولیں گے؟ انا ادرسو صف الخامس. فی صف الخامسی. فی صف الخامس. انا ادرسو فی صف الخامسی. انا ادرس فی صف الخامس. آپ کس کلاس میں پڑھتی ہیں؟ اس کو عربی میں کیا بولیں گے؟ فی ای صف تدرسین. فی ای صف. تدرسین. جی تو کس کس کو یاد ہوا؟ ایک ایک پوچھیں گے سب سے انشاءاللہ. پوچھتے ہیں جی. گھبرائیں نہیں، آسان ہے. مائک. سیگمنٹ والے بھی بتا سکتے ہیں. آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس کو عربی میں کس طرح بولیں گے؟ جی آپ کی عمر کتنی ہے، اس کو عربی میں کیسے بولیں گے؟ یہ بھی ایک جملہ ہی ہے. جی جی جملہ عربی میں چلیں آپ بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ایان ہے. ماشاء اللہ. جان بھائی. جی آن بھائی. کم عمروں کا. جی کم عمروں کا. ترجمہ کیا ہوگا اس کا اردو میں؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اب میں نے جواب دینا ہے کہ میری عمر 10 سال ہے، اس کو عربی میں کس طرح بولیں گے؟ جی میری عمر 10 سال ہے. اگر یہ بھی بتاتے ہیں کہ چلیں پہلے تو یہ پوچھ لیتے ہیں، یہ آپ بتائیں. عمری عشر سنوات. جی ماشاء اللہ، آپ کا جواب بھی درست ہے کہ میری عمر 10 سال ہے، اس کو عربی میں بولیں گے عمری عشر سنوات. آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ اس کو عربی میں کس طرح بولیں گے؟ سوال کرنا ہو کہ آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں. آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ فی مائک تھوڑا اوپر کر لیجیے. فی ای صف تدرس. فی ای صف تدرس. تدرس. تدرسو. جی ماشاء اللہ، آپ کا جواب بھی درست مان لیتے ہیں کہ جب ہم نے کسی سے پوچھنا ہو کہ آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں تو اس کو عربی میں بولیں گے فی ای صف تدرسو. جواب دینا ہے کہ میں 5ویں کلاس میں پڑھتا ہوں تو اس کو عربی میں کیا بولیں گے؟ 5ویں کلاس میں کون پڑھتا ہے یہ بتائیں پہلے. پہلے 5ویں کلاس میں کون پڑھتا ہے؟ 5 کلاس میں. آپ سے پوچھ لیتے ہیں. جی میں 5ویں کلاس میں پڑھتا ہوں. جی زکریا بھائی جواب دیں. انا ادرس فی الصف الخامس. جی زکریا بھائی کا جواب درست ہے کہ انا ادرسو فی صف الخامسی، میں 5ویں کلاس میں پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ. جی تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھے آج کے کچھ عربی جملے جو تھوڑے ہارڈ تھے، تو کچھ بچوں نے ہمیں یاد کر کے سنا ہے. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیرہ. حسن بھائی اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آئیں اپنے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے بچوں کا خبر نامہ. بچوں کی شان. پیارے بچوں، پھول اس پلینٹ کا بہت اچھا تحفہ ہے. پھول خوشبودار، رنگ دار اور طرح طرح کی خوبصورت شکلوں میں اس دنیا میں کھلتے ہیں. یہ پھول چھوٹے اور بڑے شیپس میں ہوتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کے لیے ایک ایسے پھول کے بارے میں خبر لائے ہیں جسے سماٹرا کے فارسٹ میں ڈسکور کیا گیا ہے. بچوں، اس یونیک پھول کا نام ریفلیزیا اور اسے مانسٹر پھول بھی کہا جاتا ہے. یہ ایک ایکسپرٹ نے سب سے پہلے ایسٹ ایشیا میں ڈسکور کیا تھا اور انہی کے نام پر پھولوں کی اس ٹائپ کا یہ نام رکھا گیا ہے. اس پھول کی جڑیں یعنی روٹس، تنا یعنی اسٹیم، پتے یعنی لیو نہیں ہوتے، بلکہ یہ ایک بیل پر 5 پیٹلز کے ساتھ کھلتا ہے. اس پھول کے 15 ٹائپس موجود ہیں اور اس ٹائپ کے پھول سائز میں دوسرے پھولوں سے بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں. پیارے بچوں، یہ مانسٹر فلاور 4 فٹ ڈائی میٹر تک اونچائی رکھتا ہے اور اس کا وزن تقریباً 10 کلو تک ہوتا ہے. یہ اپنی فوڈ نیوٹریشن اپنے ارد گرد موجود پلانٹ سے حاصل کرتا ہے. اس میں سے خوشبو کے بجائے انتہائی ناگوار بو نکلتی ہے اور یہ کھلنے کے صرف 1 ہفتے بعد ہی مرجھا کر ختم ہو جاتا ہے. تو بچوں، آپ نے اس پھول کے متعلق جانا اور دیکھا کہ اسے مانسٹر پھول کیوں کہا جاتا ہے اور یہ کیوں یونیک فلاور ہے.
ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے ہارون بھائی۔ تو دیکھا مدنی لیکن ناظرین میں پیارے پیارے بچوں، ہارون بھائی نے ماشاءاللہ میں دنیا کے سب سے بڑے پھول کے بارے میں بتایا۔ تو مدنی لیکن ناظرین میں پیارے پیارے بچوں، آئیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیکشن کی جانب جس کا نام ہے انوکھی جگہ۔ بچوں کی شام۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جس انوکھی جگہ کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ایک جھیل سے تعلق رکھتی ہے۔ پیارے بچوں، اگر سمندری جانوروں کی بات کی جائے تو جیلی فش کا نام بھی ضرور آتا ہے کیونکہ یہ ایک نون سمندری جانور ہے۔ پیارے بچوں، لیکن ہماری دنیا میں ایک ایسی جھیل بھی موجود ہے جہاں جیلی فشز بہت زیادہ اور بہت انوکھی جیلی فشز پائی جاتی ہیں۔ اس جھیل کا نام بھی جیلی فش ہی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ تو آئیے آپ کو اس کے بارے میں مزید معلومات دیتا ہوں۔ پیسیفک اوشن کے ویسٹرن یعنی مغربی حصے میں پلاؤ نام کے ایک آئس لینڈ کنٹری موجود ہے جس میں جیلی فش لیک ایک مشہور جھیل ہے جس کی لمبائی 1510 فٹ اور چوڑائی 520 فٹ اور گہرائی تقریباً 100 فٹ ہے۔ جیسے کہ اس جھیل کا نام جیلی فش لیک ہے کیونکہ اس جھیل میں بہت ساری جیلی فشز پائی جاتی ہیں۔ اس جھیل میں دو طرح کی جیلی فشز پائی جاتی ہے، گولڈن جیلی فش اور مون جیلی فش۔ گولڈن جیلی فش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے تقریباً 14 گھنٹے سفر کرتی ہے۔ صبح 9:30 بجے سے یہ مغرب سے مشرق کی طرف سفر کرتی ہے، جبکہ دوپہر 3:30 بجے یہ مشرق سے مغرب کی طرف سفر کرتی ہے اور جھیل کے اینڈ تک یہ دوپہر میں سفر کرتی ہے، جبکہ غروب آفتاب کے وقت یہ مغربی سمت ہی کی طرف ساری کی ساری رات گزار دیتی ہے، یعنی کہ یہ سورج کو ہر وقت فالو کرتی رہتی ہے۔ لیکن اگر مون جیلی فش کے بارے میں بات کی جائے تو اس میں ایسا کوئی ڈسپلن موجود نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا ڈسپلن پایا نہیں جاتا جیسا کہ گولڈن جیلی فش میں پایا جاتا ہے، اور وہ رات کے وقت اپنے رزق کو تلاش کرتی ہے اور سمندر کی سطح پر ہی ساری کی ساری رات گھومتی رہتی ہے اپنے رزق کو تلاش کرنے کے لیے۔ جی مبین بھائی، یہ تھی آج کی انوکھی جگہ۔ ماشاء اللہ، دیکھو مدنی کے ناظرین میں پیارے پیارے بچوں، ہمارے زکریا بھائی نے انوکھی جگہ کے بارے میں بتایا۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ اور ایک ایسی جھیل بھی جس کا نام ہے جیلی فش۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آئیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیکشن کی جانب جس کا نام ہے امتحان آپ کی عقل کا۔ بچوں کی شام۔ جی اب مائک لے لیتے ہیں اور بچوں سے ہم کریں گے کچھ سوالات اور بچے دیں گے ان کے کچھ جوابات، دیں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ جی پہلا سوال، آسمانی کتاب زبور کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ آسمانی کتاب زبور کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسان حیدر ہے۔ ماشاء زبور کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ زبور کس پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ۔ نہیں، چلیں کسی اور سے پوچھتے ہیں اور صحیح درست جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ جی آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد رضا ہے۔ ماشاء اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور۔ جی حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کتاب آسمانی کتاب نازل ہوئی اور آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی مدنی کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب کچھ کالز اپنے پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں۔ جی کالز پلے کریں۔ میرا نام محمد قربان اطہری ہے، میں ضلع پیار خان سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ کا سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے جس سے ہمارا علم بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ آج آپ کو مزید محسوس رہوں گا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمیں کال کی۔ آپ خود بھی دیکھتے رہیں اور اس کی دوسروں کو بھی دعوت عام کرتے رہیں۔ جی میں
महमूद है। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मुबीन भाई, मुझे आपका सिलसिला बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आपको मजीद से मजीद बरकत अता फरमाए। आज मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। आपने में कॉल की, बस यही दुआ करते रहें कि अल्लाह पाक मुझे इखलास नसीब फरमाए, आमीन। हमारा मदनी मकसद क्या है? अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह जी, मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम का वक्त इख्तिताम पे पहुंचा और आपने हमारा प्रोग्राम देखा और जो हमारे साथ रहे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम का वक्त इख्तिताम पे पहुंचा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपसे मुलाकात होगी कल न्यू सेगमेंट के साथ। दुआ में देखिएगा, मदनी चैनल देखते रहिए और एक दूसरे को भी दावत आम करते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम की शाम, बच्चों की शाम, बच्चों का मदनी चैनल।